مدینہ کی فضا۔ ایک دن قریش کے سرداروں نے نبی علیہ السلام کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہود کے علماء سے مشورہ کیا کہ اگر یہ واقعی نبی ہیں تو ان سے 3 سوال پوچھو۔ پہلا سوال یہ کہ وہ نوجوانوں کا حال بتائیں جو اپنے دین کی خاطر غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرا، اس شخص کا حال پوچھو جو مشرق اور مغرب تک پہنچا۔ اور تیسرا، ان سے سوال کرو کہ روح کیا ہے۔ نبی علیہ السلام سے انہوں نے یہ 3 سوال پوچھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ لیکن آپ علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور پھر وہی رک گئی۔ دن پھر ہفتے گزر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غم سے بھر گیا۔ کفار آپ علیہ السلام کو طعنہ دینے لگے، کہنے لگے، کہاں گئی تمہاری وحی؟ تمہارے رب نے کیا تمہیں چھوڑ دیا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی، ایک سورت جو روشنی کی طرح اتری اور ان تمام سوالات کے جوابات لے کر آئی۔ سب سے پہلے اصحاب کہف کی داستان بیان کی گئی تاکہ معلوم ہو جائے کہ ایمان والوں کے لیے نیند بھی عبادت بن جاتی ہے اگر وہ اللہ کے لیے جاگتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی انسان 300 سال تک سو جائے اور جاگے تو دنیا ہی بدل چکی ہو؟ یہ کہانی نہیں، یہ قرآن کا سچا واقعہ ہے۔ اصحاب کہف کا معجزہ۔ یہ وہ جوان تھے جنہوں نے دنیا کی طاقت کو ٹھکرا دیا اور ایمان کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں میں شرک پھیل گیا۔ لوگ بتوں کے آگے جھکنے لگے اور جو شخص اللہ کی وحدانیت کا نام لیتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ اس ظلمت کے اندھیرے میں چند نیک نوجوان تھے جن کے دل ایمان سے منور تھے۔ یہی وہ اصحاب کہف تھے جنہوں نے کہا، ہم نے اپنے رب کے سوا کسی کو نہ پکارا اور نہ ہی پکاریں گے۔ ان کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا جو ظالم، جابر، متکبر تھا۔ اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ اگر کسی نے ایک اللہ کو پکارا تو اس کا انجام صرف موت ہے۔ لیکن یہ چند نوجوان دربار کے ہی معزز ارکان تھے، اپنے ایمان پر قائم رہے۔ وہ خاموشی سے شہر سے نکلے اور ایک غار میں جا کر پناہ لے لی۔ وہ غار میں داخل ہوتے وقت دعا کرتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، ایسی نیند جو 300 سال سے زیادہ جاری رہی، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے دہانے پر بیٹھا رہا۔ یہ وہ نیند تھی جو ایمان کی حفاظت کے لیے تھی۔ جب بادشاہ دقیانوس کو پتہ چلا کہ وہ فرار ہو گئے ہیں، اس نے غصے سے کہا، غار بند کر دو، انہی پتھروں کے نیچے ہی دفن کر دو۔ لیکن جس شخص نے دیوار بنائی وہ مومن تھا۔ اس نے ان کے نام ایک تانبے کی تختی پر لکھے اور دیوار کے اندر رکھ دی۔ وقت گزرتا گیا، صدیاں بیت گئی، دقیانوس مر گیا، سلطنتیں مٹ گئی، اور پھر ایک نیک بادشاہ پیدروس آیا۔ لوگ قیامت کا انکار کرنے لگے۔ بادشاہ نے دعا کی، اے اللہ، کوئی ایسی نشانی دکھا دے جو ایمان کو زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے غار کے قریب آیا۔ اس نے دیوار گرائی اور اللہ کے حکم سے اصحاب کہف جاگ اٹھے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بولے، کتنی دیر سوئے؟ کسی نے کہا، شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا، کھانے پینے کے لیے شہر میں جاؤ اور کچھ لے آؤ، مگر خبردار کوئی ہمیں پہچان نہ لے۔ وہ جب شہر پہنچا تو حیران ہی رہ گیا۔ یہ وہی شہر تھا، مگر اب ہر طرف توحید کا چرچا۔ اس نے روٹی کے لیے پرانا سکہ دیا۔ دکاندار نے چونک کر کہا، یہ سکہ کہاں سے لائے ہو؟ یہ تو صدیوں پرانا ہے۔ لوگوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ جب حکام کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے کہا، میں تو کل ہی غار میں پناہ لینے کے لیے گیا تھا، دقیانوس کے ظلم سے بچنے کے لیے۔ لوگوں نے کہا، دقیانوس وہ تو صدیوں پہلے مر گیا۔ اور پھر وہ سب غار کی طرف گئے۔ اصحاب نے انہیں دیکھا
تو وہ فوراً دعا میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران وہ تانبے کی تختی بھی مل گئی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا، یہ وہ مومن نوجوان ہیں جنہوں نے ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی، اور اس وقت کے بادشاہ نے انہیں دیوار کے پیچھے بند کر دیا۔ یہ تحریر اس لیے بھی ہے تاکہ آنے والی نسلیں ایمان کی قیمت جان سکیں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ سجدے میں گر گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، اے پروردگار، تو جسے چاہے زندہ کر دے، جسے چاہے سلا دے، تیری قدرت بے مثال ہے۔ اصحاب کہف نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، ہم تمہیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اور پھر وہ غار میں واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں قبض فرما لی۔ اور پھر بادشاہ نے غار کے دہانے پر ایک مسجد تعمیر کروا دی تاکہ لوگ آ کر ایمان تازہ کریں۔ یہ وہ مقام بن گیا جہاں ایمان والے روتے، دعا کرتے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فتنوں کے زمانے میں جو اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا وہ اسی طرح کامیاب ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل ٹروتھ از بلو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔